آج خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ہماری ہونے والی گفتگو کا عنوان موت کی فکر، جیسا کہ پروقار عظیم الشان موضوع ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو انسان دنیا میں آتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد اس نے 5 منزلیں طے کرنی ہوتی ہیں۔ پہلے انسان ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ سے پھر دنیا میں جو سب سے پہلی منزل انسان پر آتی ہے وہ اس کی موت، دوسری منزل قبر، تیسری منزل حشر ہے، اور چوتھی منزل پل صراط، اور 5ویں منزل میزان۔ اس کے بعد انسان اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے، مسلمان جنت میں چلا جاتا ہے۔ دوسری بات، انسان جنت سے آیا ہے اور جنت میں ہی واپس جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو جنت سے پیدا کیا۔ اپنی زندگی پوری کرنے کے بعد وہ واپس جنت میں چلے گئے، اور مسلمان بھی اپنی جنت سے آتا ہے اور اپنی زندگی پوری کرنے کے بعد جو کامیاب مسلمان ہوتا ہے وہ واپس جنت میں چلا جاتا ہے۔ جو ناکام ہوتا ہے وہ راستے میں بھٹک جاتا ہے، یا قبر میں رہ جاتا ہے، یا حشر میں رہ جاتا ہے، یا پل صراط میزان میں بھٹک جاتا ہے، یا حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ موت کو یاد کیا کرتے تھے۔ آج ہم مسلمان موت کو بھول چکے ہیں، آج ہم مسلمان موت کو اپنے پلان سے نکال چکے ہیں۔ یہی ہماری ناکامی کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، قبرستان میں چلے جاتے، وہاں جا کر زارو تیتار روتے، آنسو بہاتے، موت کو یاد کرتے، اللہ سے موت کی سختی کی پناہ مانگتے۔ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ موت کی سختی سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حقیقت میں بندہ ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آتا ہے، پھر دنیا کے پیٹ سے قبر کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ قبر کے پیٹ میں جانے سے پہلے اس پر ایک وقت آتا ہے جس کو موت کا وقت کہتے ہیں، جس کو سکرات الموت کہتے ہیں، موت کی سختی کا وقت کہتے ہیں، نزا کا وقت کہتے ہیں۔ وہ جب انسان پر آتا ہے، جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے، جب انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے، اس کا سارا جسم کھینچا جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں
کہ یہ اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اس لیے یہ رو رہا ہے، ماں باپ کو چھوڑ کے جا رہا ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اس لیے رو رہا ہے، اہل خانہ کو، رشتہ داروں کو، اہل علاقہ کو، برادری اور طبقے اور قبیلے والے کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اس لیے اس کے آنکھوں میں آنسو ہیں، اس لیے یہ رو رہا ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ جب دنیا کی آنکھ بند ہوتی ہے، جب دنیا کی آنکھ بند ہوتی ہے تو دل کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب سکرات الموت کا وقت آتا ہے، انسان کے سامنے اس کے سارے اعمال کر دیے جاتے ہیں، جو اس نے اعمال اچھے کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی انسان کے سامنے آ جاتے ہیں، جو اعمال برے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے سامنے آ جاتے ہیں، جو نیکیاں اس نے کی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی اس کے سامنے آ جاتی ہیں، جو برائیاں اس نے کی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب اس کے اعمال اس کے سامنے آتے ہیں، وہ چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں جو اس نے آگے بھیجی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر وہ رو رہا ہوتا ہے، اور وہ چیزیں ان کے سامنے اس طرح نمایاں ہوتی ہیں، اس طرح صاف اور شفاف ہوتی ہیں جیسے ہمارے سامنے ٹی وی کی اسکرین پر ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ٹی وی کی اسکرین پر ہمیں ہر چیز واضح نظر آتی ہے۔ یہ ایچ ڈی رزلٹ انسان کا بنایا ہوا ہے، اللہ نے جو رزلٹ بنایا ہے اس کی شان اللہ ہی جانتے ہیں، وہ کیسا کلیئر ہوگا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ پاک کا قرآن واضح کر کے کہہ رہا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ جب انسان مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اس کا نامہ اعمال اس کی گردن میں لٹکا دیا جاتا ہے، کل کو روز روشن کی طرح اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک حکم کرتے ہیں اقرا کتابک، پڑھ اپنے کتاب کو، اقرا کتابک، پڑھ اپنے رجسٹر کو، اقرا کتابک، پڑھ اپنے نامہ اعمال کو، اقرا کتابک، پڑھ اپنے کرتوت کو جو تو دنیا کے اندر کرتا رہا ہے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ آج تجھے اپنے اعمال پڑھنے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی، آج تجھے اپنے اعمال پڑھنے کے لیے کسی بھی کے ہیلپ کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی ترجمان کی ضرورت نہیں ہوگی۔ انسان جب اپنے اعمال کو دیکھے گا، اپنے گناہوں کو دیکھے گا، اپنی نیکیوں کو دیکھے گا، اپنے سر عام ہونے والے گناہ بھی اس کے سامنے ہوں گے، پوشیدہ گناہ بھی اس کے سامنے ہوں گے، علل اعلان گناہ بھی اس کے سامنے ہوں گے، چھوٹی نیکی بھی اس کے سامنے ہوگی، بڑی نیکی بھی اس کے سامنے ہوگی، جو جو کچھ اس نے کیا ہوگا وہ اس کے سامنے ہوگا۔ جب وہ اپنے رجسٹر کو دیکھے گا، اپنی ویڈیو کو دیکھے گا تو کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ اور اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے؟
رجسٹر کو کیا ہو گیا ہے، نہ اس نے میری کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے، نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، نہ چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ بڑا گناہ چھوڑا ہے، نہ چھوٹی نیکی چھوڑی ہے نہ بڑی نیکی چھوڑی ہے۔ جس نیکی کا میرے دوسرے ہاتھ کو بھی نہیں پتا وہ بھی اس نے شمار کیا، جس گناہ کا میری آنکھوں کو بھی نہیں پتا وہ بھی اس نے شمار کیا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، ہر چیز اس نے شمار کی ہے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ وہی ہے جو تم نے آگے بھیجا ہے۔ جب سکرات کا وقت آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، انسان کے سامنے اس کے اعمال آ جاتے ہیں، اس کی نیکیاں آ جاتی ہیں، اس کی بدیاں آ جاتی ہیں، جو جو اس نے آگے بھیجا ہوا ہوتا ہے وہ سارا اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ پھر جب وہ اس کو دیکھتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دنیا سے جا رہا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر اس لیے رو رہا ہے۔ جب دنیا کی آنکھ بند ہو جاتی ہے تو دل کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ دنیا تو عارضی ہے، دنیا تو فانی ہے، دنیا تو ختم ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی صرف اللہ پاک کی ذات رہنے والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ سکرات الموت کی جو کیفیت ہے، سکرات الموت کی جو سختی ہے، موت کے وقت جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے اس کی جو سختی ہے وہ اتنی ہے کہ اگر 300 آدمی ننگی تلواریں لے کر، 300 آدمی ننگی تیز دھار والی تلواریں لے کر ایک ہی آدمی پر بیک وقت حملہ کریں، وہ اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی موت کی سختی کی ایک جھٹکے کی تکلیف ہوتی، صرف ایک جھٹکے کی۔ ہمارے سامنے کتنی موتیں ہوتی ہیں، کتنی مشکل سے جان نکلتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کتنے جھٹکے لگتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک جھٹکے کی تکلیف 300 تلوار، 300 آدمی ایک بندے کو بیک وقت وار کرے کتنی تکلیف ہوگی، ایک جھٹکے کے برابر بھی نہیں ہے۔ انسان کی انگلی کٹ جاتی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے، خون نکلتا ہے، گویا کہ انسان کی انگلی سے روح نکل گئی۔ جب انسان کی انگلی سے روح نکل جاتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، جب سارے جسم سے روح نکلتی ہے تو اندازہ ہمیں خود لگانا چاہیے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جب سارے جسم سے روح نکلتی ہے، ہم دیکھتے ہیں سارے جسم کو ایک کھینچا جاتا ہے، جسم تڑوڑ مروڑ دیا جاتا ہے، جسم ٹیڑھا ہو جاتا ہے، جسم آنکھیں پلٹ جاتی ہیں، ہاتھ الٹے ہو جاتے ہیں۔ یہ سکرات الموت ہے، یہ موت کی سختی ہے۔ ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر چیز نے کیا کرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کا کیا ذائقہ ہے؟ ہم ہر چیز کھاتے ہیں، ہمیں ذائقے کا پتہ، آنکھیں بند کر کے بھی کھا لیں تو بتا سکتے ہیں فلاں چیز کا ذائقہ ہے۔ بریانی کھاتے ہیں بتائیں گے بریانی کا ذائقہ، سالن کھاتے ہیں بتائیں گے سالن کا ذائقہ، روٹی کا ذائقہ، پانی کا ذائقہ، بوتل کا ذائقہ، دودھ کا ذائقہ، چائے کا ذائقہ، آئس کریم کا ذائقہ، دہی بلے، کریم پلے، ہر چیز جو ہمیں مہیا ہے ہم کھاتے ہیں، ہر چیز کا ذائقہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ بھی ہر کسی نے چکھنا ہے۔ لیکن موت کا ذائقہ ہے کیا؟
ہر چیز کا ذائقہ تو ہم نے چکھ لیا، ہر قیمتی کھانے والی چیز کے ذائقے کا ہم کو پتہ ہے، لیکن موت کا کیا ذائقہ ہے؟ موت کا ذائقہ جو چکھتا ہے اگر اس کو نوبت مل جائے بتانے کی تو ساری کائنات ہدایت یافتہ ہو جائے۔ جو موت کا ذائقہ چکھتا ہے اس کو نوبت نہیں ملتی، جو موت کا ذائقہ چکھتا ہے اس کو فرصت نہیں ملتی کہ وہ بتا سکے کہ موت کی سختی یہ ہے، موت کا ذائقہ یہ ہے۔ اس کی جان نکل جاتی ہے، اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، اس کو بتانے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ ہم اپنی زندگی میں ہزاروں جنازے دیکھتے ہیں اٹھتے ہوئے، کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، کتنے لوگوں کے ہم نے جنازے پڑھے اور پڑھائے، کتنے لوگوں کو ہم نے قبر میں اتارا، مٹی ڈالی۔ سکے سچے یار ہوتے ہیں، سکے بھائی ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، قبر پر مٹی ڈال دیتے ہیں۔ وہ دوست ہوتے ہیں جو جان نچھاور کر دینے والے ہوتے ہیں، وفادار ہوتے ہیں، سچے اور پکے رشتہ دار ہوتے ہیں، مٹی ڈال کر پیچھے بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ دنیا کو اسی لیے تو دنیا کو کھیل تماشا کہا گیا ہے۔ یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے، لعبا و لہوا۔ دنیا کھیل تماشے کی جگہ ہے، دنیا ایک مداری گری کی جگہ ہے، دنیا ایک ڈرامے کی جگہ ہے۔ یہاں جس نے جی لگایا وہ ناکام ہو گیا، یہاں جس نے اپنے آپ کو مسافر سمجھا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے پردیسی سمجھا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اس کو عارضی سمجھا، فانی سمجھا، وہ کامیاب ہو گیا۔ انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے 9 ماہ پہلے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے والا، کوئی دنیا میں نیا مہمان آنے والا۔ 9 ماہ پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں؟ پتہ چل جاتا ہے۔ 9 ماہ پہلے ماں کے پیٹ میں پھر اس کی ولادت ہوتی ہے، پھر وہ دنیا میں آتا ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ ایک دنیا اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ نظام ہے۔ پہلے بیٹا آتا ہے، پھر اس کا بیٹا آتا ہے، پھر اس کا بیٹا آتا ہے۔ یہ آنے کی ایک ترتیب ہے، آنے کی کیا ہے؟ ایک ترتیب ہے۔ لیکن جب موت آتی ہے، جب جانے کا وقت آتا ہے تو اس کی کوئی ترتیب نہیں ہے، اس کا کوئی قاعدہ اور کلیہ نہیں ہے۔ دادا موجود ہے، پوتا جا رہا ہے، باپ موجود ہے، بیٹا جا رہا ہے، ماں موجود ہے، بیٹی جا رہی ہے، دودھ پینے والا موجود ہے، دودھ پلانے والی جا رہی ہے، دودھ پلانے والی موجود ہے، دودھ پینے والا جا رہا ہے، بوڑھا ہے تو جوان جا رہا ہے، جوان ہے تو بوڑھا جا رہا ہے، جانے کی کوئی کسی کو خبر نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر 9 ماہ پہلے آنے کا پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، جب جانے کا وقت آتا ہے 9 سیکنڈ پہلے بھی پتہ نہیں چلتا، 9 سیکنڈ بھی انسان کو مہلت نہیں ملتی۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں موقع عطا کیا ہے، ٹائم دیا ہے۔ دنیا میں تم کیا کرو؟ میری عبادت کرو، میری ریاضت کرو، میری حمد و ثنا کرو۔ یہ عارضی دنیا ہے، یہ ختم ہو جانے والی دنیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، صحابہ اکرام بھی موجود تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ بھئی بتاؤ آپ موت کو کتنا یاد کرتے ہو؟ آپ موت کو کتنا یاد کرتے ہو؟ ایک صحابی بولا، کہنے لگے یا رسول اللہ فجر کی نماز پڑھتا ہوں، ظہر کی مجھے امید نہیں ہوتی کہ اس سے پہلے ہی کہیں موت کا فرشتہ نہ آ جائے۔ دوسرا بولا، کہنے لگا یا رسول اللہ ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، عصر کی امید نہیں ہوتی کہیں اس سے پہلے ہی موت نہ آ جائے۔ تیسرا بولا، کہنے لگا یا رسول اللہ عصر کی نماز پڑھتا ہوں، مغرب کی امید نہیں ہوتی
چوتھا بولا کہنے لگا یا رسول اللہ مغرب پڑھتا ہوں عشاء کی امید نہیں ہوتی۔ پانچواں بولا کہنے لگا یا رسول اللہ عشاء کی نماز پڑھتا ہوں فجر کی امید نہیں ہوتی، رات کو ہی موت نہ آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ تم دنیا کی زندگی کی بڑی لمبی امید لگا کر بیٹھے ہو، ایک نماز سے دوسری نماز کا کتنا وقفہ ہے؟ 2-4 1-2 گھنٹہ ہی ہوتا ہے نا۔ آپ نے فرمایا کہ تم دنیا کی زندگی کی بڑی لمبی امید لگا کر بیٹھے ہو، مجھے دیکھو میں اللہ کا لاڈلا رسول ہوں، اللہ کا حبیب ہوں، جلیل القدر امام الانبیاء سید الانبیاء آقا نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میری وجہ سے اللہ نے کائنات کو بنایا، میں وجہ کائنات ہوں، میں نماز میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں دوسری طرف سلام پھیرنے کی امید نہیں رکھتا، میں صحابہ کا سردار ہوں، دونوں جہانوں کا سردار ہوں، ایک طرف سلام پھیرتا ہوں دوسری طرف سلام پھیرنے کی امید ہی نہیں رکھتا۔ اتنی موت کی فکر، اتنی موت کی تیاری، اتنی موت کی یاد، اتنی موت کی یاد ہے۔ سلام پھیرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 1-2-3 سیکنڈ ہی لگتے ہوں گے صرف، اتنی بھی امید نہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت۔ اور اذان اور اقامت کس بات کی علامت ہے؟ بولو بھائی، نماز کھڑی ہونے کی علامت ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ایک کان میں اذان، دوسرے میں اقامت، دوسرے میں تکبیر کہہ دی جاتی ہے۔ انسان زندگی گزارنے کے بعد اپنا رزق پورا کرنے کے بعد مر جاتا ہے، اس کے لیے کوئی اذان تو نہیں ہوتی، اقامت تو نہیں ہوتی، صرف اس کی نماز جنازہ کی جاتی ہے، اس کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ گویا کہ اللہ نے ہمیں اتنا وقت دیا ہے دنیا میں کہ جتنا اذان اور نماز کے درمیان نہیں، بلکہ اقامت اور نماز کے درمیان جتنا وقت ہے، اقامت اور نماز کے درمیان کتنا وقت ہے؟ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، ہلکا سا وقت ہوتا ہے۔ یہ وقت اللہ نے ہمیں دیا ہے، اسی میں ہی ہم نے موت کی تیاری کرنی ہے۔ اور عقل مند انسان وہی ہے جو اپنے اعمال سیو کرتا ہے، اچھے اعمال آگے بھیجتا ہے، اچھے اعمال جو اس کے جنت جانے کا سبب بنتے ہیں۔ کامیاب انسان وہی ہے، شروع میں عرض کر چکا ہوں، انسان جنت سے آیا ہے، اپنی زندگی پوری کرنے کے بعد مسلمان جنت میں ہی جاتا ہے۔ جہنم اللہ نے مسلمانوں کے لیے نہیں بنائی، جہنم کافروں کے لیے ہے، جہنم مرتدوں کے لیے ہے، جہنم مشرکوں کے لیے ہے، جنت اللہ نے مسلمانوں کے لیے بنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موت کا حملہ، موت سے کوئی انکاری نہیں ہے، کوئی طبقہ موت سے انکار نہیں کر سکتا، کوئی قبیلہ، کوئی جماعت، کوئی گروہ موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی ایسا گھر نہیں ہے کہ جس گھر میں موت نہ آئی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی موت کا حملہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی بیوی سید خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کفن دفن کیا، جنازہ پڑھا اور قبر میں دفن کیا۔ پھر آپ کے 4 بیٹے، آپ کے 4 معصوم بیٹوں کا انتقال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 4 بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 صاحبزادیاں، 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں ہی انتقال کر جاتی ہیں، تینوں بیٹیوں کو بھی قبر میں اتارا ہے۔ اب بتاؤ، کیا موت سے نجات مل سکتی ہے؟ موت سے چھوٹ مل سکتی ہے؟ موت سے کنارہ ہو سکتا ہے؟
آقا نامدار علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانے میں موت کا حملہ، اہل بیت میں موت کا حملہ، صحابہ اکرام میں موت کا حملہ، صحابہ کی اولادوں میں موت کا حملہ، صحابہ کی ازواج میں موت کا حملہ، صحابہ کی تمام جماعت میں موت کا حملہ اگر ہو سکتا ہے تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ ہم دنیا کے لمبے لمبے پلان بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دنیا کے لمبے چوڑے کھاتے کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس سال میں ہم یہ کریں گے، اس سال میں ہم یہ کریں گے، یہ کاروبار کریں گے، ہر چیز اللہ سے مانگ لیتے ہیں، اللہ سے رزق بھی مانگ لیتے ہیں، اللہ سے پیسے بھی مانگ لیتے ہیں، آسائشیں بھی مانگ لیتے ہیں، سہولیات بھی مانگ لیتے ہیں، اللہ سے ہر چیز مانگ لیتے ہیں، فیکٹری، کاروبار، بیوی، بچہ، ہر چیز ہم اللہ سے مانگتے ہیں، نہیں مانگتے ہیں تو یہ دعا نہیں کرتے ہیں یا اللہ ہمیں زندگی اسلام پر اور موت ایمان پر دینا۔ یہ دعا ہم نے کبھی نہیں کی، یا اللہ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب کرنا، یہ دعا کبھی نہیں کی ہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کیسر و کسرا روشن ہو گیا، آپ کی ولادت با سعادت ہوئی، کیسر و کسرا روشن ہو گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ میں پیدا ہوئے، پورا مکہ خوشبو سے مہک اٹھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ابھی سیدہ آمنہ کے بطن اطہر میں سے تو خوشبو آنا شروع ہو جاتی تھی، سیدنا عبد المطلب کہتے کہ میری بہو ہے، میری نوح ہے، بیوہ ہے۔ آپ کے والد محترم سیدنا عبداللہ پہلے انتقال کر چکے تھے، آپ کی والدہ آمنہ بیوہ ہو چکی تھی، گویا کہ آپ یتیم ہو چکے تھے۔ سیدنا عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میری جو بہو ہے، جو بیوہ ہے، جس کا خاوند انتقال ہو گیا ہے، اس سے خوشبو آتی ہے، عجیب ماجرا ہے، یہ بیوہ ہو چکی ہے، عدت میں ہے تو یہ اس سے خوشبو آتی ہے۔ ایک دن پوچھ لیا کہ بیٹی بتا، تو بیوہ ہے، تیرا خاوند فوت ہو چکا ہے، تو خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ سیدہ آمنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی ابا جان اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، جب سے بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میرے کمرے سے خوشبو آتی ہے، جب سے بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میرے گھر سے خوشبو آتی ہے، جب سے بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے ہمارے محلے سے خوشبو آتی ہے، جب سے بچہ میرے بطن اطہر میں آیا ہے جہاں سے گزرتی ہوں خوشبو مہکتی ہے، خوشبو اٹھتی ہے، جہاں سے میں جاتی ہوں جس کے پاس سے گزرتی ہوں وہ مجھے یہی پوچھتا ہے کہ آمنہ کیا تو نے خوشبو لگا رہی ہے؟ ابا جان اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں اسی کا کمال ہے جو میرے پیٹ کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، اپنے والدہ کے بطن اطہر میں ہیں، والدہ کے پیٹ میں ہیں، خوشبو ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، پیدا ہوتے ہیں، کیسر و کسرا کے محلات روشن ہو جاتے ہیں، مکہ المکرمہ معطر ہو جاتا ہے، خوشبو سے مہک اٹھتا ہے۔ لیکن جب آپ کا انتقال ہوتا ہے، آپ پر بھی موت کا حملہ آتا ہے، آپ پر اسرائیل آتا ہے، آپ کو بھی روح کے آپ کی بھی روح کو نکالا جاتا ہے، جب آپ پر موت آتی ہے جس طرح کیسر و کسرا روشن ہو گئے تھے، آپ کی موت کے وقت اندھیرا چھا چکا تھا، مکہ میں کوہرام مر چکا تھا، کوئی آدمی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا جس پر موت کا حملہ ہے۔ آقا نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات، جس کے لیے اللہ نے آسمانوں کو کھڑا کیا، جن کے لیے اللہ نے زمین کو بچھایا، جن کے لیے اللہ نے پانی کو چلایا، جن کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو رکھا، جن کے لیے اللہ نے درختوں کو نکالا، جن کے لیے درخت کا پتا پتا حمد و ثنا کرتا ہے، جن کے لیے پانی کا قطرہ قطرہ حمد و ثنا کرتا ہے، جن کے لیے ریت کا ذرہ ذرہ حمد و ثنا کرتا ہے، جن کی جانور بھی نبوت کی صداقت دیتے ہیں، نبوت کی گواہی دیتے ہیں، جن کے لیے اللہ نے انسان کو انسانیت بخشی، جن کے لیے اللہ نے پرندوں کو اڑنا سکھایا، جن کے لیے اللہ نے انسان کو چلنا سکھایا، ہواؤں کو رخ بخشا، جن کے لیے اللہ نے ہواؤں کو روانی دی، جن کے لیے اللہ نے جنات کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا،
تری میں رہنے والی مخلوقات کو پیدا کیا، خشکی میں رہنے والی مخلوقات کو پیدا کیا، فرشتوں کو، 4 بڑے فرشتوں کو جن کی وجہ سے پیدا کیا، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں دنیا میں فرشتے پائے جاتے ہیں، فرشتے جن کو پیدا کیا، جن کا قصہ مختصر یہ ہے، جن کو اللہ نے وجہ کائنات کہا ہے، جن کو اللہ نے کہا ہے اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا، میں کسی چیز کو بھی پیدا نہ کرتا، شاید اپنے ذوق میں کہتا ہے کسی بھی شاید ایتھے سایہ نہ ہوندا کہ رب نے محمد بنایا نہ ہوندا، نہ اے عرش کرسی نہ چند تارے، شب و روز دے نہ ہندے نظارے، نہ جن و بشر نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حورا دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختہ نہ تاجہ نہ سلطان ہندے، نہ محلہ دے والی نہ دربان ہندے، نہ ملتی کسے نو بھی اے زندگانی، ہوائے نہ ہندی نہ ہندہ اے پانی، نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی اے نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہندہ ظہوری، کسے بھی شاید ایتھے سایہ نہ ہندہ جے رب نے محمد بنایا نہ ہندہ۔ آپ پر بھی موت کا وقت آیا، آپ کے گھر پر بھی موت کا حملہ ہوا، جب آپ پر بھی اسرائیل آ سکتا ہے تو پھر ہم پر نہیں آ سکتا۔ وہ صحابہ کرام تھے، ان کی تیاری تھی، وہ پوری تیاری کرتے تھے موت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، پتہ چلا رسول اللہ کا انتقال ہو گیا، مسجد میں بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ حضرت علی کو پتہ چلا، ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، اپنی تلوار کو نیام سے نکال کر چوک میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، اس کی گردن قلم کر دوں گا، اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ صحابہ جنگلوں کی طرف نکل گئے، صحابہ پہاڑوں کی طرف نکل گئے۔ ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ بکریاں چرا رہا تھا، کسی نے جا کے بتایا کہ جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے وہ وہاں کفن پہن کر پڑا ہوا ہے، تو بکریاں چرا رہا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں بات موجود ہے، اس صحابی نے اپنی دونوں انگلیاں اپنی دونوں آنکھوں کے اوپر رکھ کے زور سے مسلنا شروع کی، اللہ سے دعا کی، یا اللہ مدینے میں داخل ہوتا تھا رسول اللہ کا چہرہ انور نظر آتا تھا، آج میں مدینے میں داخل ہوں گا رسول اللہ کا چہرہ نظر نہیں آئے گا، لہٰذا میری آنکھوں کو ختم کر دے، مجھے اندھا کر دے، جب کل قیامت کے دن جب میں آنکھیں کھولوں تو رسول اللہ کا چہرہ سامنے ہو۔ صحابی نے انگلیاں اٹھائی تو وہ اندھا ہو چکا تھا، اندھا ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موت کا حملہ ہے، صحابہ پر بھی موت کا حملہ ہے، صحابیات پر بھی موت کا حملہ ہے، آپ کی اولاد اہل بیت پر بھی موت کا حملہ ہے۔ لیکن ان لوگوں کی تیاری تھی، ان لوگوں نے اپنی پلان کے اندر موت کا رکھا ہوا تھا، لیکن ہمارے پلان میں موت ہے ہی نہیں، ہماری زندگی کے پلان میں موت ہے ہی نہیں۔ ہم اپنی زندگی کی ڈائری چیک کریں، کہیں پر ہمیں موت کا ذکر نظر نہیں آئے گا۔ بڑی بڑی سوسائٹی بن رہی ہے، بڑے بڑے ٹاؤن بن رہے ہیں، لیکن بہت کم ایسے نظر آئیں گے آپ کو جن سوسائٹیز نے قبرستان کے لیے جگہ چھوڑی ہو۔ جب کوئی مر جاتا ہے اس کو دور دراز لے جایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں وہاں شہر میں قبرستان ہے، ٹھیک ہے وہیں اس کو دفن کر دیں گے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ہر چیز ختم، فرشتے ختم، چھوٹے بڑے ختم، جنات ختم، انسان ختم، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کا بادشاہ کون ہے؟ کہیں سے آواز نہیں آئے گی، اللہ پھر کہیں گے لمن الملک اليوم، آج کہاں ہے چنگیز؟ لمن الملک اليوم، کہاں ہے جہانگیر؟ کہاں ہے مغل بادشاہ؟ کہاں ہے جہانگیر بادشاہ؟ کہاں ہے فرعون؟ کہاں ہے قارون؟ کہاں ہے شداد؟ کہاں ہے الیہ؟ کہاں ہے دقیانوس؟ یہ بڑے بڑے بادشاہ کہاں گئے ہیں؟ لمن الملک اليوم، جب کہیں سے آواز نہیں آئے گی اللہ خود ہی کہیں گے للہ الواحد القہار، آج کا بادشاہ میں ہوں، اور حقیقت میں بھی بادشاہ میں تھا۔
جو بادشاہ بنے ہوئے تھے وہ جھوٹے تھے، اللہ کے نافرمان تھے، گناہگار تھے، سب اللہ کے سامنے زیر ہوں گے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر ایک چیخ اٹھے گی، سور پھونکا جائے گا، جتنے مرے پڑے ہوئے ہوں گے سب زندہ کر دیے جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ باپ بھاگے گا بیٹے کی طرف، بیٹا بھاگے گا باپ کی طرف، بیوی بھاگے گی خاوند کی طرف، خاوند بھاگے گا شوہر کی طرف، بھائی بھاگے گا بہن کی طرف، بہن بھاگے گی بیوی کے بھائی کی طرف۔ کوئی کسی کی آواز نہیں سنے گا، کوئی کسی کی فریاد نہیں سنے گا۔ سکی والدہ سکی ماں کہے گی تو کون ہے تو میں کون ہوں، میں تجھے نہیں جانتی۔ 2 سال چھاتی کے ساتھ لگا کر دودھ پلانے والی ماں مکر جائے گی، ماں انکار کر دے گی تو کون ہے تو میں کون ہوں۔ انگلی سے پکڑ کر چلانے والا باپ انکار کر دے گا، تربیت کرنے والا باپ انکار کر دے گا، خون پسینہ پلانے والا باپ انکار کر دے گا تو کون ہو تو میں کون ہوں۔ جان نچھاور کر دینے والی بہن انکار کر دے گی، وفادار بھائی انکار کر دیں گے تو کون ہوں میں کون۔ اس دن ہمیں نبی کام آئیں گے۔ ہر بندہ نفسی نفسی کر رہا ہوگا، ہر بندہ نفسی نفسی کر رہا ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر امتی امتی ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، جب حشر کے میدان میں سارے ننگے ہوں گے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ننگا ہوتا ہے، تو حشر کے میدان میں بھی سارے ننگے ہوں گے۔ عائشہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، ہمیں شرم نہیں آئے گی ایک دوسرے سے، ہمیں آر محسوس نہیں ہوگی؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ عائشہ، ہم اپنے حساب کی فکر کی وجہ سے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اور جب آدمی ڈوبا ہوا ہوتا ہے نا نہر میں یا کسی سوئمنگ پول میں، تو اس کا منہ آسمان کی طرف ہو جاتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا ایٹومیٹک۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ عائشہ، ہم اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور ہمارا منہ آسمان کی طرف ہو گیا ہوگا، ہم کسی کی طرف کیا دیکھیں گے؟ وہاں فرصت ہی نہیں ملے گی، وہاں نوبتی موقع ہی نہیں ملے گا کسی کی طرف دیکھنے کے لیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ آتے ہیں، اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ ذرا سنبھل کے آنا۔ اللہ کیا بات ہے، خیر ہے؟ موسیٰ جب تو پہلے آتا تھا تیرے پیچھے تیری ماں کی دعا ہوتی تھی، آج تو آیا ہے تیری ماں زندہ نہیں ہے، ذرا سنبھل کے آنا۔ جب تو پہلے آتا تھا تیری ماں پیچھے دعا کرتی تھی، تجھے دلاسا دے کر بھیجتی تھی، یا اللہ میرا موسیٰ جذباتی ہے، طبیعت میں جلدی ہے، طبیعت میں کالی ہے، اگر تیری نافرمانی بھی کر دے تو درگزر کر لینا۔ تیری ماں تیرے لیے دعا کرتی تھی، آج تو آیا ہے تیری ماں زندہ نہیں ہے، جب تو آنا ذرا سنبھل کے آنا، ذرا سوچ سمجھ کے آنا، سوچ سمجھ کر کوہ طور کے اوپر پاؤں رکھنا۔ موت ہر کسی کو آنی ہے، ماں ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، بچہ ہے، کالا ہے، گورا ہے، پنجابی ہے، سرائکی ہے، پٹھان ہے، انگریز ہے، جو بھی ہے، ہر کسی کو موت آنی ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو موت آنی ہے، لیکن کامیاب شخص وہ ہے، کامیاب شخص وہ ہے جو موت کی تیاری کر لیتا ہے۔ جو انسان دن میں 1 مرتبہ موت کو یاد کر لے، دن میں 1 مرتبہ یہ سوچ لے کل میں بھی مروں گا، مجھے بھی کوئی غسل دے گا، چارپائی پر ڈال کر عیدگاہ میں لے جایا جائے گا، وہاں سے اٹھائیں گے، کھڈے میں پھینکیں گے، وہاں مٹی ڈال کر واپس آ جائیں گے۔ ہر شخص یہ سوچ لے، وہاں جب ہم آ جائیں گے وہاں کی تیاری کے لیے ہمارے پاس کچھ ہونا چاہیے، وہاں کی تیاری کے لیے ہمارے پاس کچھ نیک اعمال ہونے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی کا انتقال ہونے لگا تو صحابی نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں نا تو 2 کمرے کھجوروں کے بھرے ہوئے میرے نام کی خیرات کر دینا۔ کتنے؟ 2 کمرے، ٹوکرے نہیں، 2 کمرے
برے ہوئے کھجوروں کی میرے نام کے خیرات کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مرنے کے بعد 2 کمرے کھجوروں کے خیرات کر دی اور 2 کھجوریں اپنے پاس رکھ لی۔ جب 2 کمرے ختم ہو گئے تو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو 2 کھجوریں دکھاتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ 2 کھجوریں اپنے ہاتھوں سے خیرات کر دیتا تو 2 کمروں سے بہتر تھے۔ جو اپنے ہاتھوں سے ہم نے خیرات کر دینا ہے وہی ہمیں کام آئے گا۔ اور جو ہمارے بڑے فوت ہو چکے ہیں، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، تائی تائیاں، پھوپھیاں مامیاں ہیں، جو وفات پا چکے ہیں، اس کے لیے ہمیں اِصالِ ثواب کرنا چاہیے۔ اِصالِ ثواب کا جو شرعی حکم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ قبرستان کے پاس سے گزرو تقریباً 11 دفعہ قل هو اللہ پڑھ دو۔ قل هو اللہ ہر کسی کو آتی ہے، قل هو اللہ پڑھ دو، ان کے اِصالِ ثواب کی نیت کر کے دعا کر دو۔ اگر قبرستان میں جتنی قبریں ہیں ان کے برابر پڑھ لیا جائے تو تمہیں بھی بڑا اجر دیا جائے گا۔ اگر 3 مرتبہ بھی قل اللہ پڑھ دیجئے تو اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو بشارت دی تھی، اگر تو 1 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے گا تجھے 10 سپاروں کا ثواب ہے، 2 مرتبہ پڑھے گا 20 سپاروں کا ثواب ہے، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا تجھے 30 سپاروں کا ثواب ہے۔ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ میرے لیے خاص ہے، صرف میں پڑھوں گا؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، میرا کوئی بھی امتی 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے گا اس کو پورے قرآن کا ثواب دیا جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہمارے جو وفات پا چکے ہیں ان کے لیے ثواب کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اپنی موت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ہمارا کوئی چیز، ہمارے موبائل سے بیلنس ختم ہو جائے، ہمارا شناختی کارڈ ایکسپائر ہو جائے، ATM کارڈ ایکسپائر ہو جائے، ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے جلدی جلدی جاؤں میں یہ بنوا کے لاؤں، ہوتی نہیں ہوتی فکر؟ ATM کارڈ ہماری جیب میں، شناختی کارڈ ہماری جیب میں، پاسپورٹ ہماری جیب میں، شناختی کارڈ ہماری جیب میں، کریڈٹ کارڈ ہماری جیب میں، لائسنس، کاروباری لائسنس ہماری جیب میں، دکان کا لائسنس، گھر کا لائسنس ہماری جیب میں، ہر چیز ہماری جیب میں۔ ہم جہاں چلتے ہیں تیاری کے ساتھ جاتے ہیں۔ صرف تیاری نہیں ہے تو موت کی تیاری نہیں ہے، فکر نہیں ہے تو موت کی فکر نہیں ہے۔ دوستو آج سے تہیہ کر لو، روزانہ 1 مرتبہ موت کو یاد کر لیا کرو۔ ہمارے پاس بھی عزرائیل آئے گا، ہماری روح بھی قبض کی جائے گی، ہمیں بھی قبر میں جانا پڑے گا۔ ایک بار اگر ہم موت کو یاد کر لیں گے، میں امید اور ایمان سے کہتا ہوں کہ ہم اس دن میں گناہ نہیں کریں گے، کوئی گناہ نہیں کریں گے اس دن میں کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، کسی کو تنگ نہیں کریں گے، کسی کو گالی نہیں دیں گے۔ کوشش کریں گے سارے دوست، ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں کون کون موت کی فکر کرے گا۔ اللہ پاک سب کے ارادے کو قبول فرمائے، ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔